بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑوں بڑوں کی بڑی بڑی خدمتیں کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لوگے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائے گی۔ ان کو اپنے قدموں تلے ایک بریج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ۔ حضرت علی کا فرمان ہے، کسی بندے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ دو چیزوں پر بھروسہ کرے، ایک عافیت اور ایک مالداری، کیونکہ عافیت دیکھتے دیکھتے بیماری میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مالداری دیکھتے دیکھتے غربت کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ آج انشاءاللہ سورہ الحج کی آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ عقیم استعمال ہوا ہے جس کا لفظی ترجمہ بانجھ ہے۔ دن کو بانجھ کہنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ ایسا منحوس دن ہو جس میں کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، ہر کوشش الٹی پڑے اور ہر امید مایوسی میں تبدیل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ وہ ایسا دن ہو جس کے بعد رات دیکھنی نصیب نہ ہو۔ دونوں صورتوں میں مراد ہے وہ دن جس میں کسی قوم کی بربادی کا فیصلہ ہو جائے۔ مثلا جس روز قوم نوح پر طوفان آیا وہ اس کے لیے بانجھ دن تھا، اسی طرح عاد، سمود اور قوم لوط، اہل مدین اور دوسرے سب تباہ شدہ قوموں کے حق میں عذاب الہی کے نزول کا دن بانجھ ہی ثابت ہو، کیونکہ اس امروز کا کوئی فردہ پھر وہ نہ دیکھ سکے اور کوئی چارہ گری ان کے لیے ممکن نہ ہوئی جس سے وہ اپنی قسمت کی بگڑی بنا سکتے۔ آیت نمبر 56، اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، جو ایمان رکھنے والے اور عمل صالحہ کرنے والے ہوں گے اور نعمت بھری جنتوں میں جائیں گے۔ آیت نمبر 57، اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 58، اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے۔ آیت نمبر 59، وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، علیم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ کس نے فی الحقیقت اس کی راہ میں گھر بار چھوڑا ہے اور وہ کس انعام کا مستحق ہے۔ حلیم ہے یعنی ایسے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی لغزشوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ان کی بڑی بڑی خدمات اور قربانیوں پر پانی پھیر دینے والا نہیں ہے، وہ ان سب سے درگزر فرمائے گا اور ان کے قصور معاف کر دے گا۔ آیت نمبر 60، یہ تو ہے ان کا حال، اور جو کوئی بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا، اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، پہلے ان مظلوموں کا ذکر تھا جو ظلم کے مقابلے میں کوئی جوابی کارروائی نہ کر سکے ہوں، اور یہاں ان کا ذکر ہے جو ظالموں کے مقابلے میں قوت استعمال کریں۔ امام شافعی رحم اللہ نے اس آیت سے یہ استدلال کیا ہے کہ قصاص اسی شکل میں لیا جائے گا جس شکل میں ظلم کیا گیا ہو۔ مثلا کسی شخص نے اگر آدمی کو ڈبو کر مارا ہے تو اسے بھی ڈبو کر مارا جائے گا، اور کسی نے جلا کر مارا ہے تو اسے بھی جلا کر ہی مارا جائے گا۔
لیکن حنفیہ اس بات کے قائل ہیں کہ قاتل نے قتل خواہ کسی طریقے سے کیا ہو، اس سے قصاص ایک ہی معروف طریقے پر لیا جائے گا۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور غالباً دونوں ہی مراد ہیں۔ ایک یہ کہ ظلم کے مقابلے میں جو کچھ تو خون کیا جائے وہ اللہ کے ہاں معاف ہے، اگرچہ کچھ تو خون بجائے خود اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ جس کے تم بندے ہو عفو درگزر کرنے والا ہے، اس لیے تم کو بھی جہاں تک بھی تمہارے بس میں ہو عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اہل ایمان کے اخلاق کا زیور یہی ہے کہ وہ حلیم، عالی ظرف اور متحمل ہوں۔ بدلہ لینے کا حق انہیں ضرور حاصل ہے، مگر بالکل منتقمانہ ذہنیت اپنے اوپر طاری کر لینا ان کے لیے موزوں نہیں ہے۔ آیت نمبر 61، یہ اس لیے کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس پیراگراف کا تعلق اوپر کے پورے پیراگراف سے ہے، نہ کہ صرف قریب کے آخری فقرے سے، یعنی کفر و ظلم کی روش اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کرنا، مومن و صالح بندوں کو انعام دینا، مظلوم اہل حق کی داد رسی کرنا اور طاقت سے ظلم کا مقابلہ کرنے والے اہل حق کی نصرت فرمانا۔ یہ سب کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات یہ اور یہ ہیں، یعنی تمام نظام کائنات پر وہی حاکم ہے اور گردش لیل و نہار اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس ظاہری معنی کے ساتھ اس فقرے میں ایک لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ جو خدا رات کی تاریکی میں سے دن کی روشنی نکال لاتا ہے، وہ چمکتے ہوئے دن پر رات کی ظلمت طاری کر دیتا ہے، وہی خدا اس پر بھی قادر ہے کہ آج جن کے اقتدار کا سورج نصف النہار پر ہے، ان کے زوال و غروب کا منظر بھی دنیا کو جلد ہی دکھا دے، اور کفر و جہالت کی جو تاریکی اس وقت حق و صداقت کی فجر کا راستہ روک رہی ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حکم سے چھٹ جائے اور وہ دن نکل آئے جس میں راستی اور علم معرفت کے نور سے دنیا روشن ہو جائے۔ یعنی وہ دیکھنے اور سننے والا خدا ہے، اندھا اور بہرا نہیں ہے۔ آیت نمبر 62، یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ ہی بالادست اور بزرگ ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی حقیقی اختیارات کا مالک اور واقعی رب وہی ہے، اس لیے اس کی بندگی کرنے والے خائب و خاسر نہیں رہ سکتے، اور دوسرے تمام معبود سراسر بے حقیقت ہیں۔ ان کو جن صفات اور اختیارات کا مالک سمجھ لیا گیا ہے، ان کی سرے سے کوئی اصلیت نہیں، اس لیے خدا سے منہ موڑ کر ان کے اعتماد پر جینے والے کبھی فلاح و کامرانی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 63، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں پھر ظاہری مفہوم کے پیچھے ایک لطیف اشارہ چھپا ہوا ہے۔ ظاہری مفہوم تو محض اللہ کی قدرت کا بیان ہے، مگر لطیف اشارہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح خدا کی برسائی ہوئی بارش کا ایک چھینٹا پڑتے ہی تم دیکھتے ہو کہ سوکھی پڑی ہوئی زمین یکا یک لہلہا اٹھتی ہے، اسی طرح یہ وحی کا باران رحمت جو آج ہو رہا ہے ان قریب تم کو یہ منظر دکھانے والا ہے کہ یہی عرب کا بنجر ریگستان علم و اخلاق اور تہذیب صالحہ کا وہ گلزار بن جائے گا جو چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ لطیف ہے، یعنی غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ان کے آغاز میں کبھی ان کے انجام کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ لاکھوں بچے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، کون جان سکتا ہے کہ ان میں سے کون ابراہیم ہے جو 3/4 دنیا کا روحانی پیشوا ہوگا، اور کون چنگیز ہے جو ایشیا اور یورپ کو تہو بالا کر ڈالے گا۔ خوردبین جب ایجاد ہوئی تھی اس وقت کون تصور کر سکتا تھا کہ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم تک نوبت پہنچائے گی۔
कोलंबस जब सफर को निकल रहा था तो किससे मालूम था कि ये रियासत हाय मुतहिदा अमेरिका के बिना डाली जा रही है। गर्ज खुदा के मंसूबे ऐसे ऐसे दकीक और नाकाबिले इदराक तरीकों से पूरे होते हैं कि जब तक वो तकमील को ना पहुंच जाएं किसी को पता नहीं चलता कि ये किस चीज के लिए काम हो रहा है। खबीर है यानी वो अपनी दुनिया के हालात व मुसालहा और ज़रूरियात से बाखबर है और जानता है कि अपनी खुदाई का काम किस तरह करे। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आयत नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।